بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب دیکھیے آپ، ہم اسے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے ذالک الکتاب۔ اب 20ویں آیت تک تقسیم پوری ہو گئی اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کیا چیز ہے۔ اس لیے اصل چیز جہاں سے بات شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی دعوت دینا شروع کی اور ایمان کی طرف لوگوں کو بلایا تو وہاں پر 3 گروہ پیدا ہو گئے۔ مکہ مکرمہ میں تو 2 گروہ تھے، یا ایمان تھا یا کفر تھا، اور مدینہ منورہ میں پہنچ کے ان کے ساتھ ساتھ 2 گروہوں کے منافقین بھی ہو گئے، 3 ہو گئے۔ تفصیل آگے اس کی آتی ہے۔ یہاں پہلے گروہ کا تذکرہ فرمایا ہے اور یہ ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے۔ ذالکہ کا جو لفظ ہے عربی لغت کے اعتبار سے وہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ڈیٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ چیز ایسی۔ اس میں اشارہ ہے دور کے لیے، تو یہاں پہ اللہ تعالی نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ھذا الکتاب، یہ کتاب ایسی؟ ذالکہ کے لفظ جو دور ہے، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب تعارفی کلمات تھے، ابتدا ہے، تعارف کرایا جا رہا ہے، تو جب بالکل ابتدائی اور تعارف کے کلمات تھے تو تعارفی کلمات جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بہت اچھے ہوتے ہیں، تاکہ سننے والے کو پتا چلے کہ کس کے ساتھ تعارف ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ھذا کی بجائے ذالکہ کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی ایسی زبردست کتاب، ایسی شاندار کتاب ہے کہ ھذا کا لفظ بھی اس کے لیے نہیں ہے بلکہ ذالکہ کا لفظ ارشاد فرمایا۔ کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ ذالکہ سے کہ وہ کتاب اشارہ ہے اصل میں لوح محفوظ کی طرف، کہ لوح محفوظ میں تو پوری کتاب تھی نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آہستہ آہستہ نازل ہو رہی تھی، تو وہ جو کتاب لوح محفوظ میں پوری ہے وہ ایسی کتاب۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ ذالکہ اور ھذا ایک دوسرے کے بدل میں عربوں میں استعمال ہوتے رہتے ہیں، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور جو اس میں پہلی رائے تھی کہ ذالکہ کا لفظ جو ہے کہ وہ ایسی زبردست کتاب، ایسی شاندار کتاب، تو آپ ہر زبان میں اس کا اثر آپ اسی طرح دیکھیں گے۔ جیسے ہم کبھی کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، تو این اور آن دونوں فارسی کے لفظ ہیں۔ این کا مطلب یہ ھذا، دس، اور آن کا مطلب وہ، دیٹ، دور کے لیے۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پیش نظر کہتے ہیں کہ حضرت، وہ حضرت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح لکھتے ہیں اردو میں، کسی کو خط لکھتے ہیں تو کہتے ہیں محترم نے یہ فرمایا، تو مراد یہ ہوتی کہ آپ نے یہ فرمایا، جناب کو لکھا تھا، تو جناب وہ کوئی اور تھوڑے ہی ہیں، وہ تو وہی ہیں جنہیں لکھ رہا ہے۔ تو اس لیے الفاظ ایسے استعمال کیے جاتے ہیں۔ الکتاب ایسی چیز ہے جو حقیقی معنی میں کتاب کہلانے کی مستحق۔ ال کا لفظ جو لائے ہیں، تو یہ جو ال کا لفظ ہے کسی بھی چیز کو، کل آپ سے عرض کیا تھا نا کہ کامن سے کیا کہا تھا، پراپر ناؤن بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ زمخشری نے کشاف میں بڑی زبردست بات لکھی ہے، اور سیبویہ نے بھی ایک جگہ کہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ الکتاب کا مطلب کہ الکتاب تو بس ایک ہی کتاب ہے، کہ کتاب دنیا میں گویا ایک ہی ہے، کہ جب کتاب کہا جائے کہ کتاب میں یہ آیا ہے تو فوراً دماغ قرآن کی طرف جانا چاہیے،
کیونکہ کوئی دنیا کی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں بہرحال شک اور شبے کی گنجائش نہ ہو، حتیٰ کہ لکھنے والا خود کبھی شک میں مبتلا ہوتا ہے، لکھنے والا خود اسے قطعی اور حتمی قرار نہیں دیتا، کہتا ہے ممکن ہے کل کو اس کتاب میں اور اضافے ہو جائیں، ممکن ہے کوئی نظریہ اس میں غلط ثابت ہو جائے اور صحیح ثابت ہو جائے۔ تو الکتاب کا مطلب یہ ہوا کہ گویا کتاب ایک ہی ہے اور حقیقت بھی یہی۔ آپ اس بات کو یاد رکھیے گا، لکھ لیجئے گا کہیں، اور جب آپ قرآن پاک کو پورا پڑھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حقیقت میں یہ کتاب بھی واقعی کتاب ہے، اور یہی انسانی زندگی کے حقیقی مسائل کو حل کرتی ہے، اور اسی کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ افسوس اب تک کی عمر ساری جہالت میں گزری اور جو کچھ بھی پڑھا تھا سب بیکار گیا، اللہ کی کتاب اس کے علوم کے سامنے کوئی علم نہیں۔ اور کتاب کا لفظ، ایک اور چیز آپ کو بتانا ہے، یہ آپ پورے قرآن پاک میں دیکھیں گے کہ ایک ہی لفظ ہے اور وہ ہر جگہ ایک ہی معنی میں نہیں آتا، یہ اصول کی بات ہے۔ اور قرآن پاک کی تفسیر کے کوئی اصول کسی زمانے میں لکھے گا یا پچھلوں نے جو لکھے ہیں انہوں نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ قرآن پاک کا لفظ ایک ہی ہوتا ہے لیکن ہر جگہ وہ اسی معنی میں نہیں آتا۔ یہاں الکتاب کس معنی میں آ رہا ہے؟ ہاں، قرآن پاک کے معنی میں بولتے کیوں نہیں؟ یہاں قرآن جو ہے وہ الکتاب جو ہے قرآن کے معنی میں آ رہا ہے نا۔ آپ کو ہم 4 مقامات اور دکھاتے ہیں، وہاں آپ دیکھیے کہ کون یہ معنی وہاں فٹ آتا ہے یا نہیں، یہ معنی وہاں بن سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ سب سے پہلے سورہ انفال کو دیکھیے 10ویں پارے میں۔ یہ جس اصول کا ہم آپ سے ذکر کر رہے ہیں یہ کبھی کبھی اس کو بیان کریں گے، اگر اس کو بیان کرنے بیٹھ جائیں تو پھر سال اس میں لگ جائے، لیکن ایک اصول کی بات آپ کو سمجھاتے ہیں۔ سمجھانے کا لفظ تو غیر مناسب ہو گیا، آپ سے عرض کرتے ہیں۔ دیکھیے سورہ الانفال ہے 10ویں پارے میں، اور آیت نمبر ہے اس کی 68، جہاں یہ مکمل ہو رہی ہے نا سورہ، اس سے کچھ ہی پہلے 68 نمبر آیت 68 ملی، اس سے بھی پیچھے 67 سے دیکھیے آپ، پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ ما کان لنبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں تھی یہ بات کہ ان یکون لہ اسرا، کہ ان کے پاس قیدی ہوتے، قیدی آئے، بدر میں قیدی آئے نا۔ سورہ الانفال ہے 10واں پارہ ہے اور آیت نمبر اس کی 67 کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شایان شان نہیں کہ ان کے پاس قیدی آئے۔ قیدیوں سے مراد جب بدر ہوا ہے نا، 2 لفظوں میں قصہ اس کا یہ ہے کہ بدر کے قیدیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رائے بھی یہی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیں، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی رائے تو سب سے زیادہ سخت تھی کہ انہیں آگ میں پھینک دیں۔ یہ تھی بات۔ اب وہ جو قیدیوں پہ فدیہ لیا ہے کہ پیسے لے کے قیدیوں کو رہا کر دیا، 2 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی نا، یا تو پیسے دے دو اور ارشاد فرمایا یا ہمارے بچوں میں سے 10 کو پڑھنا سکھا دو، یہ 2 باتیں تھیں۔ اب اللہ تعالی نے اس فدیے کو جب ان لوگوں نے لے لیا مسلمانوں نے، اس پہ آیت نازل کی اور فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں تھا
ان کی شان کے مطابق نہیں تھا کہ اتنے بڑے ہمارے نبی، اتنے جلیل القدر اور اتنے اولو العزم رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جب ان کے پاس قیدی آئیں تو وہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیں. حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ انہیں چاہیے تھا یسخن فی الارض، زمین کو ان کے خون سے رنگ دیتے، زمین تر ہو جاتی ان کے خون سے. 13 برس انہوں نے جو مکہ مکرمہ میں کیا ہے، اور جس آگ اور خون کے طوفان سے مسلمان گزرے ہیں، اور یہ مظلوم جن کے سینوں پہ پتھر رکھ دیے جاتے تھے، اور یہ جو دھوپ میں لٹا دیے جاتے تھے تپتی ریت پہ، اور پانی میں ڈبکیاں دی جاتی تھیں، آج ان کے یہ ظالم جب سامنے آئے ہیں، آپ نے ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا. حتیٰ یسخن فی الارض، زمین رنگ دی جاتی ان کے خون سے. ہونا تو یہ چاہیے تھا. تریدون عرض الدنیا، تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ دنیا کا مال ملے. واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ آخرت بنے. اللہ نے یہ چاہا ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے. لولا کتاب، یہ ہے لفظ جس پہ آپ کو لانا چاہتے ہیں. لولا کتاب، اگر خدا کی یہ تحریر پہلے سے نہ ہوتی، من اللہ، اللہ کی جانب سے، سبقہ، پہلے سے یہ اصول طے نہ ہوتا، لمسکم، تو تمہیں چھوتا، فیما اخذتم، جو کچھ کہ تم نے لیا ہے، عذاب عظیم، خدا کا بڑا عذاب تم پہ نازل ہو جاتا. یہاں دیکھا آپ نے کہ ارشاد فرمایا ہے کہ لولا کتاب من اللہ سبقہ، اگر اللہ کا ایک قانون نہ طے ہوا ہوتا. وہ قانون کیا تھا؟ قانون یہ طے ہو گیا تھا کہ اجتہاد کوئی آدمی کرے، خواہ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہی کیوں نہ ہو، اور اجتہاد اللہ کے فیصلے کے مطابق نہ ہو. جو اللہ چاہتے ہیں اس کے مطابق اجتہاد نہ ہو تو اسے ایک ثواب ملے گا، اور اگر وہ اجتہاد اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو جائے تو اسے 2 ثواب ملیں. متعدد مثالیں اس کی حدیث میں آئی ہیں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ایک دن پسند تھا اپنی عبادت کے لیے، اور یہودیوں سے اللہ نے کہا تو انہوں نے ہفتے کا دن دے دیا. عیسائیوں سے کہا انہوں نے اتوار کا دن دے دیا، اور جب ہماری باری آئی تو ہم نے جمعے کا دن دے دیا، اور اللہ اس بات پہ بڑا خوش ہوا. تو اجتہاد تھا نا، تلاش تھی کہ اصل اللہ کی مرضی کیا ہے. تو ان دونوں کو ایک ایک ثواب ملا اور ہمیں دوہرا ثواب ملا. یہ ہے اجتہاد، کہ مجتہد جو ہوتا ہے اگر وہ اہل ہو واقعی اجتہاد کا تو اسے غلطی کی صورت میں بھی ایک ثواب ہی ملتا ہے، اس کو گناہ نہیں ہوا کرتا. یہ بڑی مختصر بات ہے جو ہم نے آپ سے عرض کی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی وحی تھی نہیں پہلے سے کہ قیدیوں کا کیا فیصلہ کرتے ہیں، تو اجتہاد کرنا تھا. اجتہاد یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ چلو پیسے لے لیتے ہیں. قتل بھی ہو سکتا تھا، آگ بھی ہو سکتی تھی، پیسے بھی ہو سکتے تھے، پیسے لے لیے، فدیہ. اجتہاد فرمایا. یہ اجتہادی خطا ہوئی ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور ہمارے نزدیک انبیاء علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہو سکتی ہے. اجتہاد ان کا، اس میں خطا آ سکتی ہے، لیکن وہ گناہ تھوڑا ہی ہے، وہ تو ایک ثواب مل رہا ہے. اور پیغمبر اور غیر پیغمبر کی اجتہادی خطا میں ایک فرق بڑا اہم ہے کہ غیر پیغمبر جب اجتہادی طور پر خطا کرتا ہے تو اللہ اس کی اصلاح کے لیے کوئی وحی نازل نہیں کرتا. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد سارے مجتہد ہیں. ظاہر ہے کہ ایک مسئلے میں جب 4 آدمی فتویٰ دیتے ہیں تو چاروں تو درست نہیں ہیں، کوئی ایک درست ہوگا، 2 درست ہوں گے، ممکن ہے باقی سب خطا پہ مبنی ہو. تو جب خطا پہ مبنی یہ ہوئے نا، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان حضرات کو کوئی گناہ ہوا ہے، بلکہ ان حضرات کو گہرا ثواب ملا ہے، دوہرا نہیں. گہرا ثواب ملا اور دوہرا ثواب نہیں ملا، اور جس کا اجتہاد ٹھیک ہو گیا اسے دوہرا ثواب ملا. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اگر اجتہادی خطا ان سے ہو جائے تو اللہ کی وحی آ جاتی ہے، انہیں قائم نہیں رہنے دیا جاتا، کیونکہ جو اجتہادی خطا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو جائے گی امت کے لیے تو وہ سنت بن جائے گی. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہے باریک بات،
لیکن یہ اصول کی بات ہے، جو سب کچھ فقہا نے اس اصول پہ لکھا ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے۔ تو یہ چیز ہے جو اللہ نے کہی کہ لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے ایک اصول نہ بن گیا ہوتا، نہ طے ہوا ہوتا کہ اجتہاد پر اگر خطا بھی ہو جائے تو ہم ثواب ہی دیا کرتے ہیں، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو یہ جو کچھ تم نے کیا ہے نا اس کی وجہ سے عذاب آ جاتا۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آنسو جاری تھے، اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ بھی رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، وہ کہتے ہیں میں نے ان حضرات کو دیکھا اور میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے بتا دیں کیا ہوا ہے، اگر میں رو نہ سکوں تو کم سے کم شکل صورت ہی ایسی بنا لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے عذاب کو میں نے اس درخت تک آتے ہوئے دیکھا ہے، اور اگر عمر تم اور سعد نہ ہوتے تو وہ آ ہی جاتا۔ یہ ارشاد فرمایا۔ لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کہنے کو تو خطا تھی اجتہادی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا نا کہ فدیہ دے دیں، نہیں تو 10 بچوں کو پڑھانا سکھا دیں، اس پیغمبر کی اجتہادی خطا میں بھی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی برکت تھی، اللہ نے اس میں اتنی خیر رکھی تھی کہ مدینہ منورہ میں ان لوگوں نے جب پڑھانا شروع کیا تو کچھ لوگ تھے جنہوں نے فدیہ دیا، زیادہ نے تو کہا ہم بچوں کو پڑھا دیں گے، اور تاریخ میں آتا ہے 600 سے لے کے 700 بچوں نے ان قیدیوں سے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا۔ کل آبادی جہاں کی 20-30 ہزار ہو، وہاں 600 بچے ایک دم سے پڑھنا لکھنا سیکھ لیں، اور وہ بھی مسلمانوں کے مسلمان تھے ہی کتنے، بدر میں تو نکلے ہیں تو وہ کل 300 تھے، عہد میں نکلے ہیں تو چند ہزار تھے، حتیٰ کہ فتح مکہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8-10 ہزار تو آدمی تھے، صلح حدیبیہ میں گئے ہیں تو یہ 1,500 تھے، اور ان میں اس وقت اگر فرض کر لیجئے 2,000 آدمی بھی تھے، اول تو 313 ہی تھے بدر میں، فرض کر لیجئے 1,000 یا 2,000 آدمی بھی تھے، تو ایک دم سے جب 600 بچے 700 بچے لکھے پڑے ہو جائیں تو پھر کتنی بڑی تبدیلی آئی ہوگی اس کمیونٹی میں جو مسلمانوں ہی پر مشتمل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادی خطا میں بھی خیر تھی، اللہ نے اس میں بھی کچھ نہ کچھ برکتیں رکھی تھیں، اس لیے یہ بڑا اہم اور نازک مسئلہ ہے جو آپ سے محتاط الفاظ میں عرض کیا۔ یہاں کتاب کا مطلب دیکھیے، لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ کا قانون نہ بنا ہوا ہوتا، تقدیر میں یہ نہ لکھا گیا ہوتا، ایک قانون کی بات نہ ہوتی، تو کتاب کا یہاں مطلب کیا آ گیا؟ قانون، تقدیر، اور وہاں گیا تھا قرآن، ہے وہی لفظ کتاب، لیکن معنی بدل گئے نا۔ اب یہاں اگر قرآن کا معنی آپ لے کر ترجمہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اگر قرآن میں یہ نہ ہوتا جو اس سے پہلے گزر چکا ہے، تو کہاں پھر ڈھونڈتے پھرتے کہ قرآن میں کہاں گزرا ہے یہ؟ پھر تو بدر سے پہلے جتنا قرآن نازل ہوا تھا وہ دیکھنا پڑتا، اور وہاں کہیں ہے نہیں۔ ایک تیسرا مقام آپ کو بتاتے ہیں، سورہ قاف دیکھیے 26ویں پارے میں بالکل آغاز میں، ملی سورہ قاف پارہ 26، سورہ کا نمبر ہے 50 ملی، پارہ 26 سورہ قاف اور آیت نمبر 4 ہے اس کی۔ تیسری آیت سے دیکھیں گے تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اِذَا مِتْنَا، وہ کافر کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی میں مل جائیں، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، پھر ہم زندہ ہوں، یہ لوٹنا بہت دور کی بات ہے، نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ناممکن بات ہے
کہ ہم مر جائیں پھر مٹی میں مل جائیں اور اب پھر نئے سرے سے پیدا ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا ہے قد علمنا، اور ہم جانتے ہیں ما تنقص الارض منہم، ان میں سے زمین کتنا کم کرے گی، زمین میں کتنے ملیں گے، آخر کوئی نہ کوئی ذرہ زمین مل کے بھی تو رہتا ہی ہے نا، ہم نہیں کھڑا کر سکتے، اور سرے سے نہ رہیں تو بھی ہم پیدا نہیں کر سکتے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ہے کتاب جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ تو یہاں کتاب سے مراد کیا ہو گئی؟ لوح محفوظ۔ یہاں آپ دیکھیے، یہاں قانون اور تقدیر نہیں آ سکتے۔ وعندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس قانون ہے یا ہمارے پاس قرآن ہے، یہ بات نہیں۔ وعندنا کتاب حفیظ کا مطلب یہ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس کیا ہے کہ کتاب ہے جو محفوظ ہے، لوح محفوظ مراد ہو گئی۔ اب لفظ ایک ہی ہے کتاب کا، لیکن آپ نے دیکھا یہ تیسری جگہ کیسے آ گیا؟ ایک اور جگہ آپ دیکھیے، دو جگہیں اور آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا خیال رہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ اور یہ چیزیں ایسی آسان کھیل نہیں، بچوں کے بغیر اساتذہ کے سمجھ نہیں آتی۔ سورہ دیکھیے نمل 19ویں پارے میں، سورہ نمل پارہ 19 اور سورہ کا نمبر ہے 27۔ انیسویں پارے میں سورہ نمل کی آیت نمبر 29 دیکھیے آئے۔ انیسویں پارے کی آخری سورہ ہے، ملی؟ حدود آیا، اور آیت نمبر اس کی دیکھ لیجئے 27، وہاں سے بات پوری ہو جاتی۔ حدود آیا، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جو کچھ کہا، آپ اسے 2-3 مرتبہ سن چکے ہیں، اس کو چھوڑی۔ قال سننظر، سلیمان علیہ السلام بولے، انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں، جانچتے ہیں، اصدقت ام کنت من الکاذبین، یہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ ہے؟ وہاں جو ملکہ ہے اور وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے، ہم اسے دیکھیں گے۔ اذهب بکتابی ھذا، لے جا تو یہ میری کتاب اس کے پاس۔ تو کتاب سے یہاں کیا مراد ہو گیا؟ ہاں، خط۔ اذهب بکتابی ھذا، میری یہ تحریر، میرا یہ خط اس کے پاس لے جاؤ۔ اب یہاں کر لیجئے ترجمہ قرآن سے، اور یہاں کر لیجئے لوح محفوظ سے اور تقدیر سے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نہیں ہوتا نا۔ فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ، ان کے پاس، ان کو اس کے پاس پھینک دے۔ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ، اور پھر تم اس سے ہٹ جانا۔ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ، اور دیکھو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ، درمیان کی ساری چیزیں قرآن نے چھوڑ دی، حدود گیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، بس ملکہ نے وہ خط پڑھا ہے تو کہتی ہے یا ایھا الملأ، اے سردارو، انی القی الیہ، میری طرف بھیجا گیا ہے کتاب کریم، ایک ایسا خط جو بڑا معزز ہے، بڑا پروقار خط مجھے لکھا گیا۔ یہاں کتاب کا لفظ آ گیا نا، یہاں کیا ترجمہ ہو سکتا ہے سوائے خط کے؟ دیکھا، لفظ ایک ہی ہے کتاب، لیکن کہیں اس کا معنی قرآن سے، کہیں اس کے معنی قانون سے، کہیں اس کے معنی لوح محفوظ سے، اور کہیں اس کے معنی عام سادہ سے ایک خط بھیجا گیا۔ یہ چیز، اور سورہ جمعہ میں آپ دیکھیں، آخری چیز آپ کو بتائیں، 28ویں پارے میں سورہ جمعہ ہے، اور یہ آیت کریمہ تو قرآن پاک میں 4 جگہ آئی ہے۔ چلیے سورہ جمعہ میں دیکھ لیتے ہیں، 62 نمبر سورہ ہے۔ دوسری آیت ہے،
هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور وہ اللہ کی ذات ہے جس نے بھیجا ہے ان لوگوں میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، عظیم الشان جلیل القدر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان لوگوں میں جو ان پڑھ ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ آیات کی یتلو، تلاوت کرتے ہیں۔ مراد کیا ہوئی؟ قرآن پڑھتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم انہیں دیتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے یہاں پر یہ کیا چیز ہے کتاب؟ یہ ہے قرآن پاک، یا یہ ہے کہ بعض حضرات نے اس کو کہا کہ پہلے قرآن کا ذکر اوپر آ گیا ہے، وہ کہتے ہیں کتاب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ان کی سنت، ان کا راستہ، جس چیز کو انہوں نے ہدایت کو جمع کیا ہے حدیث، وہ ہے۔ والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں ان لوگوں کو۔ یہاں دیکھیں آپ، اب کتاب کا ترجمہ قرآن بھی نہیں بن سکتا، اور لوح محفوظ بھی نہیں، اور خط بھی نہیں بن سکتا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ انہیں خط پڑھنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ کون ترجمہ کر سکتا ہے؟ لیاذ باللہ۔ دیکھا آپ نے، لفظ ایک ہی ہے لیکن یہ اس طرح بدلتا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کا ترجمہ اور یہ چیزیں اساتذہ سے جب آدمی پڑھتا ہے نا کسی کے سامنے، تو پھر مسئلے کی سنگینی کا اور گہرائی کا احساس ہوتا ہے کہ اتنی آسان چیزیں نہیں ہوتی۔ ارشاد فرمایا ذالک الکتاب۔ اب آ جائیے اپنی اصل جگہ سورہ بقرہ میں، اللہ تعالی نے فرمایا یہ ایسی کتاب، وہ ایسی کتاب ہے۔ الکتاب تو ایک ہی ہے، لا ریب، کوئی شک نہیں۔ لا ریب جو ہے، ریب کہتے ہیں تردد کو، اور خوف کی وجہ سے انسان کے جسم میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے بے یقینی کی، کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اس کو کہتے ہیں ریب، کہ کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ یہ فی کی جو آگے الفاظ آ رہے ہیں، اس سے پہلے یا تو ہم وقف کر لیں، اور یا وقف کریں ہم لا ریب فی۔ ہم پہلی بات کرتے ہیں کہ لا ریب پہ وقف کر کے اتنی بات پوری کرتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب، یہ ایسی کتاب ہے بے شبہ، بغیر شبے کے۔ شک کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ اس چیز میں واقعی شک پایا جائے، اور شک کی ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس چیز میں شک نہیں ہے، شک کرنے والے شک کرتے ہیں۔ دو طرح کا شک ہو گیا نا، کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ فلاں چیز جو ہے وہ خراب ہو گئی، مثلا کوئی کھانا خراب ہو گیا، تو جس نے پکایا ہے یا جس کے گھر میں ہے کوئی شبہ نہیں اسے، تو سرے سے شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ اور کوئی باہر والا آدمی ہے، وہ کہتا ہے صاحب ذرا دیکھ لیجئے خراب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، ممکن ہے ٹھیک ہو، تو وہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے، احتمال کی وجہ سے شک کا اظہار کر رہا ہے کہ ممکن ہے ٹھیک ہو، اور جب تحقیق کی گئی تو کھانا واقعی خراب نکلا۔ تو شک ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز میں اصل میں ہی شک نہیں، اور ایک یہ کہ شک پیدا کرنے والا کر سکتا ہے یا نہیں۔ اللہ نے پہلی چیز کی نفی کر دی کہ ایسی کتاب ہے جس میں سرے سے کسی شک کی گنجائش ہی نہیں، اور رہ گئی دوسری بات کہ شبہ کرنے والا شبہ کرے، وہ آگے آ رہا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں شبہ ہے اس چیز پر، وہاں بھی ریب کا لفظ ہے، اگر تمہیں ریب اور شک ہے اس چیز پر جو ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لیا۔ وہاں دوسری شک کی نفی ہے، یہاں چونکہ انٹروڈکٹری ورڈز ہیں یہ سارے، اور قرآن پاک کا تعارف کرایا جا رہا ہے، اس لیے سرے سے قطعاً اس شبے کو ہی رد کر دیا ہے۔ اللہ نے کہا کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی نہیں۔ فیہ ھدی للمتقین، یہ جو تین نقطے آپ فیہ سے پہلے اور بعد میں دیکھ رہے ہیں،
یہ تین نقطوں کے درمیان جو چیز آ جاتی ہے نا، آسان لفظوں میں آپ سے عرض کریں، یہ تین نقطوں میں پہلے اور بعد میں جو چیز آ جاتی ہے، اس کو اگر آپ اس کلام میں پہلے شامل کر لیں تو بھی ٹھیک، اور بعد میں شامل کر لیں تو بھی ٹھیک۔ آپ حضرات اگر کرسیوں پہ بیٹھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی بھی کرسی پہ بیٹھنا چاہیں اپنے آرام سے، سہولت سے، مطلب تو یہ ہے کہ ہم آرام سے پڑھیں، سمجھیں اس چیز کو۔ اچھا، فیہ کا لفظ جو آیا ہے اسے آپ پہلے لگا لیجئے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے جناب، فیہ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ نے وقف کر لیا ذالک الکتاب لا ریب، ایسی کتاب کوئی شک نہیں ہے، بس یہاں رک گئے، فیہ کو آگے لگا لیجئے، فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، ڈر والوں کے لیے۔ دونوں طرف بات پوری ہو گئی۔ یہ عربوں کے کلام میں بھی آتا تھا ایسے، اور قرآن پاک میں بہت جگہ پہ ایسے مل جائے گی۔ ھدی للمتقین، سراپا ہدایت ہے۔ ھدن کا لفظ جو ہے نکرہ استعمال کیا گیا ہے، اور نکرہ ہونے کی وجہ سے، کامن ناؤن ہونے کی وجہ سے ہر زبان میں یہ قاعدہ آپ کو ملے گا، اردو میں بھی مل جائے گا کہ کبھی کبھی نکرہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جو اسے خاص مقام بتا دیتا ہے۔ مثلا مرد، عورت، بچہ، یہ در حقیقت تو کامن ناؤن ہے نا، ایسی ہے، کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت، کوئی بھی بچہ۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ یہ مردوں کا کام ہے تو اس سے مطلب یہ کہ بہت اچھی صفات جن لوگوں میں پائی جاتی ہیں، یہ اس کا کام۔ کہتے ہیں فلاں آدمی تو واقعی یار مرد نکلا، یعنی اس نے بالکل زبردست کام کیا۔ تو یہ جو نکرہ عربی میں کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے، مفسرین جو اس پہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں، وہ تصریح کر دیتے ہیں کہ اس مقام پہ کیسے استعمال ہوا ہے، تو وہاں ہوتا لفظ نکرہ کا ہے لیکن اس کے معنی بہت بلندی کی۔ ھدن کامل ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے، پوری پوری ہدایت ہے یہ کامن ناؤن۔ لیکن یہ تنوین جو ہے نا، اس میں تنوین کا کیا مطلب؟ دو زیر، دو زبر، دو پیش سے یہ جو نون کی آواز پیدا ہو جاتی ہے، تنوین اسے کہتے ہیں نا، صحیح ہے؟ یہ آہستہ آہستہ چیزیں انشاءاللہ ایسے ہی آپ یاد رکھیں گے تو پھر بہت ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ تو تنوین جہاں آتی ہے نا، ھدن، آواز کیا نکلتی، دن، رادن، برقن، یہ جو نون کی ایک آواز پیدا، گونج پیدا ہوتی ہے نا اس کی، اس کو کہتے ہیں نا تنوین۔ تو تنوین جو ہوتی ہے وہ ہونی تو چاہیے تھی کامن ناؤن میں، لیکن اس نے پراپر ناؤن کر دیا، ھدی للمتقین، ہدایت ہے سراپا، راہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کیا ہیں، متقی ہیں۔ وقا عربی میں کہتے ہیں بچنے کو، اور جو آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے وہ ہے اپنے آپ کو بچائے ہوئے متقی ہے۔ اور تقوی کی تعریف ایک تو یہ ہے کہ تقوی کے درجات ہیں، کہ کوئی آدمی کفر میں تھا، ایمان میں آیا، یہاں سے تقوی شروع ہوتا ہے، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ آدمی ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس میں شک پڑ جائے، اور اس کی بجائے وہ اس چیز کو اختیار کر لے جس میں یقین ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے، اور ان دونوں حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں شبہ ہے، مشتبہ ہیں، اور آپ نے فرمایا جو ان مشتبہ چیزوں میں پڑ جاتا ہے وہ اپنے دین کو، اپنے اسلام کو ایک طرح سے خطرے میں ڈال دیتا ہے، اور جو ان شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور ایمان کو بچا لیا۔ تو شبہ کی چیزوں سے بچنا یہ تقوی کا آخری درجہ ہو گیا۔
اور تقوی کی بہترین تعریف وہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھی تھی ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے. اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ان صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن تم نے پڑھنا ہو تو ان سے پڑھنا. اس دن سند میں نام آیا تھا نا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابی تقوی کسے کہتے ہیں؟ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو تعلیم پوچھنا، علم کا حاصل کرنا، کتنے یہ لوگ اس معاملے میں حساس تھے کہ امیر المومنین ہونے کے باوجود پوچھتے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. تو اس پہ ابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت آپ نے کسی ایسے راستے میں سفر کیا ہے کہ اس کی دونوں طرف کانٹے ہوں جنگل میں؟ تو فرمایا ہاں. ان کا کیسے گزرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں اپنے کپڑے اچھی طرح سمیٹ کے پوری احتیاط سے گزرتا ہوں کہ کہیں کپڑا جو ہے اس میں کانٹا نہ چبھ جائے، کہیں ایسے نہ ہو جائے. انہوں نے کہا امیر المومنین زندگی دنیا میں بس ایسے ہی گزارنے کا نام تقوی ہے کہ بس احتیاط کرتا رہے. مراد یہ تھی کہیں معصیت نہ ہو جائے، کہیں کسی گناہ میں نہ پڑ جائے. ہدی للمتقین، راہ دکھاتی ہے ان کو جو متقی. دوسری جگہ یہ آیا ہے اللہ تعالی نے دوسرے پارے میں، دیکھیے آپ سورہ بقرہ ہی ہے، دوسرے پارے میں 185 نمبر آیت ہے. ون ایٹی فائیو. یہاں اب جو آپ نے اصطلاحات اگر پڑھی تو تھیں، اگر یاد رکھی ہوں تو اب یہ کام آئے گی. ہم نے آپ سے ایک اصطلاح عرض کی تھی کہ تعارض پیدا ہو جاتا ہے آیات میں. کہا تھا یہ کہا تھا نا کہ تعارض پیدا ہو جاتا ہے آیات میں. تو تعارض کا کیا مطلب، وہ اصطلاح کیا تھی؟ اجی آپ نے پہلے ہی پڑھا ہے، کوئی اور بتائے ہیں؟ کانفلکٹ. اس کی تشریح بھی تو کرو آخر. کیا؟ ہاں بھائی ایسے کام نہیں چلتا. جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں اس کا جواب بھی دینا چاہیے. ہم نے یہ کہا تھا، یہ ٹھیک ہے جو انہوں نے بتایا کہ ایک آیت دوسری آیت کے خلاف نظر آتی، تعارض یوں پیدا ہو جاتا ہے، یہ اس کی ایک مثال ہے. اور اس پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے کہا اگر قرآن کو ہمارے علاوہ کسی نے نازل کیا ہوتا تو اس میں بہت سے اختلافات تم دیکھتے. لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، بہت سے اختلافات تمہیں اس میں نظر آتے. صحیح ہے نا؟ یہ تعلیم ہے، کوئی واعظ نہیں. واعظ اور تعلیم میں فرق ہے. واعظ تو یہ کہ آپ نے سنا بس چلے گئے، یاد ہوا ہوا، نہ ہوا نہ ہوا. تو یہ تو پڑھانا ہے، اگر نہیں یاد ہوا تو غلط بات ہے. صحیح ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اس میں بہت سا اختلاف باتیں اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور نے نازل کیا ہوتا. ہم نے کہا تھا یہ تعارض کا اٹھانا اور قرآن پاک کی سب آیات کی ایسی تشریح کہ ایک آیت دوسری سے نہ ٹکرائے، جو بظاہر ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہے، بہت بڑا علم. اور جن مفسرین نے اس پہ کام کیا ہے، وہ جن مشکلات سے گزرے ہیں، بس یہ انہی کا حصہ تھا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. بالکل آسان کر گئے اس کام کو، مگر یہ اپنی جگہ خود بڑا علم ہے. یہاں دیکھیے آپ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر ہے 185. 185 ہے نا؟ ہاں جی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا ہے جس میں انزلہ نازل ہوا فیہ القرآن، اس میں قرآن پاک کو نازل کیا اللہ تعالی نے. ٹھیک ہے؟ اور آگے ہدی للناس، ہدایت ہے واسطے لوگوں کے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے.
اور وہاں کہا ہے کہ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو پوری انسانیت کوئی متقی تھوڑا ہی ہوا کرتی ہے. پیدا ہو گیا نا تعارض. اس کو حل کرنا چاہیے. مفسرین اس کو حل کرتے تھے، اور یہ مستقل ایک علم کی شاخ ہے تفسیر کی. اگر کسی آدمی کو یہ نہیں آتا کہ تعارض کیسے پیدا ہوتا ہے اور مفسرین اسے حل کیسے کرتے ہیں، تو وہ آدمی تفسیر کرنے کا اہل نہیں. آپ کو سوال سمجھ میں آیا کہ یہاں فرمایا ہدی للناس اور وہاں فرمایا ہدی للمتقین. یہاں کہتے ہیں ساری انسانیت کے لیے ہدایت، وہاں کہتے ہیں متقی لوگوں کے لیے ہدایت، تو دونوں آپس میں ٹکرائی نہ باتیں. اب آ جائیے اس سورہ بقرہ پہ. مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک اصل میں تو پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے، پوری کائنات کے لیے. جو بھی اسے پڑھے گا وہ اس سے ہدایت پائے گا، لیکن اصل میں جو نفع ہوگا اس کا وہ متقی لوگوں کو ہوگا، پرہیزگار لوگوں کو ہوگا. جب وہ ضد اور تعصب کو اپنے دماغ سے نکال دیں گے اور غلط چیز کو چھوڑ کے صحیح چیز کی طرف، کم سے کم کفر کو چھوڑ کے ایمان کی طرف آ جائیں گے، تو اس وقت در حقیقت وہ اس سے فائدہ اٹھانے لگیں گے. ہے تو پوری انسانیت کے لیے، لیکن کوئی خود سے اگر اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو یہ اس کا قصور ہے. فائدہ پہنچے گا کس کو؟ متقی لوگوں کو. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ اس حال میں 500 آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ آئیں گے صرف 200 ہی، باقی سب باہر کھڑے رہیں گے. اب یہ سٹیٹمنٹ کہیں دیتے ہیں تو باتیں دونوں درست ہیں کہ آئیں گے 200 ہی، لیکن حقیقت میں 500 کی گنجائش ہے. تو اللہ نے فرمایا پوری انسانیت اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے کر لے گی، لیکن کریں گے کون؟ متقی لوگ ہی اس سے ہدایت حاصل کریں گے. ہدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ پڑھنے آتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس. خیر ابن عباس رضی اللہ عنہما تو اصاغر صحابہ میں سے تھے، تو وہ لوگ بڑی قدر کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو لوگ پڑھنے آتے تھے انہیں اپنے پاس بٹھاتے تھے اور کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے کہا تھا کہ میرے بعد دنیا بھر سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے پڑھنے کے لیے، اور جب کوئی اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے آئے تو ان لوگوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ تم میں سے کسی کے چہرے پہ مکھی بیٹھ جائے تو مجھے گراں گزرتی ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ تم خدا کی کتاب پڑھنے آئے. یہ ہے اللہ نے کہا ہدی للمتقین، فائدہ وہ اٹھائیں گے جو متقی. متقی کون ہے؟